السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم۔ جیسا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کر رہے ہیں، تو آج کا ایپیسوڈ ہمارا خاندان نبوت پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل علم اور بحرین نصاب کو اتفاق ہے، یہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل علم کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا حصے میں ہم منتخب کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن غزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ اور اسی طرح دوسرے حصہ میں عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن یوز بن قموال بن عابی بن غام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عائز بن عبقر بن عابید بن عدا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعی بن عائز بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایحام بن مقصر بن ناحش بن زورح بن سمی بن مزی بن عوزہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح تیسرا حصہ جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جاتا ہے۔ ابراہیم بن طارح، ان کو آزر بھی کہا جاتا ہے، بن ناحور بن سارو بن راؤ بن فالخ بن عابر بن شارخ بن افخرشد بن سام، جن کو نوح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، بن لامک بن متوش شولخ بن نوح، ان کو ادریس علیہ السلام کا نام بھی یہی بتایا جاتا ہے، بن یرد بن محلائل بن قنان بن انوشا بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ ہاشم، ہم بتا چکے ہیں کہ جناب جب عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفاہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے مالدار اور معزز تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ اور روٹی کا سالن پیش کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں بنانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کو لغوی معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، اردو ترجمہ میں کر دیتا ہوں، یہ عمرو ہی ہے جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم قصہ یہ بھی ہے کہ وہ تجارت کے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکہ ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ 497 کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکہ ہی میں اندر پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفہ، نزلہ، عبد المطلب، اور بیٹیاں یہ تھیں: شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ۔ عبد المطلب، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سقائے اور افادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی عبد المطلب کو ملا۔
یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا نام فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت طلب کرنے کے لیے ان کے گھر گئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی قدر و عزت کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکہ کے قریب ابتح پر اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم جب تک نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشاہ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا چلو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشاہ قریش کو گواہ بنایا اور پھر عبد المطلب کے گھر گئے اور 3 روزہ مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو غزا نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کے مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاع ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو غزا نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا ہے۔ میں اس کی تفصیل آگے جا کر بیان کروں گا مناسب موقع پر۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعہ پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ یہ بھی انشاءاللہ مناسب وقت پر آگے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔